السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلوبل اسکول سسٹم کی طرف سے محمد فیض رسول فیض ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے۔ 10ویں کلاس کے تمام سٹوڈنٹس کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیٹا آج ہمارا ٹاپک ہے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 3، آیات ہیں 25، 26 اور 27۔ ان آیات کا ہم بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے، لفظی ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ ٹیکسٹ بک پر آپ کا پیج نمبر ہے 32 یعنی 32۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے سبق کے اہم نکات کی جانب بڑھتے ہیں کہ آج کے اس لیکچر میں ہم کن موضوعات پر بات کریں گے۔ حسب معمول سب سے پہلے آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے آیت کا ترجمہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے آیت میں موجود مشکل الفاظ معنی۔ یہ تو ایک لازمی چیز ہے جو کہ ہم ہر لیکچر میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 4 ٹاپکس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان میں پہلا جو ہے کہ اللہ نے کفار کو ان کے غصے میں بے مراد واپس لوٹا دیا۔ نیکسٹ ہے اہل کتاب جنہوں نے کفار کے لشکر کی مدد کی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ جیسے ہی آیت متعلقہ آیت جو ہے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو اس کی وضاحت کی جائے گی۔ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے کو قیدی بناتے تھے، تو یہ کون سا گروہ تھا اور کن کو قیدی بناتے تھے اس بارے میں بھی آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے اللہ نے تمہیں ان کے گھروں، ان کے مال، ان کی زمین کا وارث بنا دیا۔ کن کے مال، کن کی زمین، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 25 کا ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کی وضاحت بھی کریں گے، اور جو بھی یہاں پر ہمیں وضاحت چاہیے ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اسی آیت سے باکس میں ہم نے کچھ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ وردہ، سب سے پہلا لفظ وردہ، اور پھیر دیا، یعنی لوٹا دینا، کسی کو لوٹا دینا، واپس کر دینا۔ بغیظہم، ہم سے مراد وہ کفار ہیں جو مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر جمع ہوئے تھے، جن کی تعداد 10,000 راؤنڈ اباؤٹ بنتی ہے۔ ویسے 11,000 کا بھی ذکر ہے، 12 کا بھی ذکر ہے، لیکن میٹرک لیول پہ اگر یہ سوال آتا ہے تو 10,000 کی جو تعداد ہے یہ کم و بیش بنتی ہے، جو کہ کفار مختلف قبائل پر مشتمل اور مختلف لشکروں پر جو ہے وہ مشتمل ایک بہت بڑا جنگی لشکر لے کر وہاں پر آ گئے، اور مسلمانوں پر یہ دعویٰ بول دیا کہ آج جو ہیں وہ صفا ہستی سے مسلمانوں کو مٹا کر ہی جائیں گے۔ تو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تیز ہوا کو بھی بھیجا گیا، پھر فرشتوں کو بھی بھیجا گیا، تو اب یہاں پر جب وہ تیز ہوا آتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد نازل ہوتی ہے تو شدید غصے میں بپھرے ہوئے
بلکہ اس قدر شدید غصہ کہ ابو سفیان نے اپنے ہی اونٹ کو پیٹنا شروع کر دیا اور بھاگم بھاگ، اور سب کو بھاگنے کا کہہ رہے ہیں کہ بھاگو یار یہاں سے بھاگو کہ کسی طریقے سے ہم یہاں بچ جائیں. یعنی اتنی تیز ہوا تھی کہ اس نے جانوروں کی رسیاں توڑوا دیں، برتن جو ہے وہ اڑ گئے وہاں، اس قدر طوفان جو ہے وہ تیز آیا، خیمے اکھڑ گئے. اور اپنے ہی وہ غصے میں ہی، یعنی ظاہر سی بات ہے جب مقصد حل نہ ہو تو وہ تو مسلمانوں کو مٹانے آئے تھے، اب ان کا مقصد حل نہیں ہوا تو وہ اسی اپنے غصے میں واپس لوٹا دیے گئے. لم ینالو، تھرڈ ورڈ ہے لم ینالو. اچھا، اس کا مطلب ہے یعنی حاصل نہیں کر سکے، یعنی جو وہ چاہتے تھے. یعنی دیکھیں کیا چیز حاصل نہیں کر سکے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا چیز حاصل نہیں کر سکے. بچوں وہ چیز جو وہ چاہتے تھے، یعنی وہ کیا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، تو ایسا تو کچھ ہوا نہیں. تو پھر وہ یعنی اپنا مطلب جو وہ لے کر آئے تھے، مقصد لے کر آئے تھے، اس میں سے وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکے. اچھا، اسی آیت کے کچھ الفاظ ہم نے اور لکھے ہیں جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. پہلا لفظ ہے خیرن، اس کا مطلب ہے بھلائی، اور اس بھلائی سے مراد ان کی، یعنی میں نے بتایا نا کہ ان کو جو ہے کوئی بھلائی حاصل نہ ہو سکی. قویًا، طاقتور، عزیزا، غالب. ٹھیک ہے، اب یہ تھا لفظی ترجمہ. بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. آیت نمبر 25 کا بامحاورہ ترجمہ انورٹڈ کاماز میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اور اللہ نے کافروں کو ان کے اپنے غصے کی حالت میں لوٹا دیا، وہ کوئی بھلائی نہ پا سکے، اور اللہ لڑائی میں مومنوں کے لیے کافی ہے، اور اللہ زبردست طاقت والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، چونکہ غزوہ بدر میں ڈیفرنس جو ہے وہ بہت کم تھا. یعنی اس کے مطابق، یعنی اس کے اگر موازنہ کیا جائے تو یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے. یعنی 3000 مسلمان ہیں راؤنڈ اباؤٹ، اور غزوہ خندق میں، اور 10,000 جو ہیں وہ کفار ہیں. لیکن وہاں پر 313 اور آگے کفار جو ہیں وہ مقابلے میں 1000 سے کچھ اوپر. تو اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ تو بالکل پختہ ہو گئے تھے کہ اب تو ہم ہزاروں میں ہیں اور اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ نے مومنوں کے لیے اپنی مدد بھی نازل کی، اور تیز ہوا کو بھی بھیجا، اور فرشتوں کو بھی بھیجا. ٹھیک ہے بچوں. تو وہ کفار جو ہے نا وہ اپنے ہی غصے میں وہاں سے واپس لوٹا دیے گئے، اور انہیں کوئی جو ہے وہ بھلائی حاصل نہ ہو سکی. یعنی جو وہ چاہتے تھے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آگے چلتے ہیں جی. آیت نمبر 26. آیت کا لفظی ترجمہ ہم پہلے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. الفاظ اسی آیت سے لیے گئے ہیں. سب سے پہلا لفظ آپ کو باکس میں نظر آ رہا ہے وَأَنزَلَ، اور اتار دیا. یعنی وہ نازل ہونے سے نا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ وحی کا نزول، تو کیا مطلب کہ یعنی وحی اترتی ہے. ٹھیک ہے، اور اتار دیا. اب یہاں پر کس چیز کے اتارنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا بات چل رہی ہے. ظاہروہم، ان کی مدد کی. اچھا، یہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا، آپ کے ذہن میں سوال موجود ہوگا ابھی کہ کنہوں نے مدد کی، ابھی بات کریں گے. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. اب تھرڈ ورڈ ہے آپ کا سیاسیہم، ان کے قلعے. قلعے بھی کہا جاتا ہے اور قلعے بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے جو بڑے بڑے محلات اور جو جہاں پر وہ رہتے تھے. اچھا، اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں ابھی جی. تو یہ تھا مشکل الفاظ جو اس آیت کے اندر موجود تھے. آئیے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو اس آیت کی وضاحت بتاتے ہیں. آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاماز میں دیکھیے گا، اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کافروں کی مدد کی، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں میں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. تب تم ایک گروہ کو قتل کرتے تھے اور دوسرے کو قیدی بناتے تھے.
اچھا، اب میں سب سے پہلے تو اس کی وضاحت کر دوں کہ وہ اہل کتاب یا وہ یہودی قبائل جو ہیں جو مدینہ کے اطراف میں رہتے تھے، وہ ان کا نام کیا تھا؟ قبیلہ بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان قبیلوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کی۔ انہوں نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ ہم کبھی بھی کفار کی مدد نہیں کریں گے، یعنی آپ کے خلاف، یعنی کفار کی مدد ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ خیر، انہوں نے واضح طور پر، بنو قریظہ جو ہے اس نے تو واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک دکھ والی بھی بات تھی کہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس کو وہ توڑ دیا ہے، اور کفار کے ساتھ منافقت کرتے ہوئے، اور منافقین مدینہ کی جماعت جو ہے وہ ایک الگ وہاں پہ ایک سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا کہ اندر سے بھی خطرہ تھا اور باہر تو ویسے ہی کفار موجود تھے وہاں، لیکن اندر بھی منافقین مدینہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خطرہ تھا۔ یہ جو قبائل تھے، یہودی قبائل، انہوں نے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا، اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی بھی سازش میں، کسی بھی معاملے میں یہ ملوث نہیں پائے جائیں گے۔ خیر، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کفار کی مدد کی، ان کو خبریں پہنچائیں، ان کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی ہیلپ کی کہ کس طریقے سے تم مسلمانوں کو جو ہے وہ دبا سکتے ہو۔ اب دیکھیں، فتح تو اللہ نے عطا فرمائی، لیکن انتہائی مشکل حالات بن گئے تھے، جیسا کہ پچھلے رکوعات میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس قدر شدید خوف جو ہے وہ طاری ہوا کہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ مقابلے میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یعنی وہاں پر مومنین کو نا اللہ تعالیٰ نے آزمایا، شدید طریقے سے آزمائے گئے مومنین، اور سخت طور پر ہلائے گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود مومنین جو ہیں وہ ڈٹے رہے اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفار کی مدد کی ہے، اب اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا جائے، ٹھیک ہے، ان کو یہاں سے بے دخل کر دیا جائے، ان کو یہ کہا جائے کہ اس علاقے کو تم چھوڑ دو، اور اگر یہ مزاحمت کرتے ہیں تو ان کو پھر ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب بھی ڈال دیا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ جو بنو قریظہ ہے، اس کا انجام آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ اس کے بہت سے اس گروہ کے بہت سے لوگوں کو مسلمانوں نے جو ہے وہ واصل جہنم کیا، ان غداروں کو، اور ان کے سر قلم کیے، اور جو لوگ بچ گئے، یعنی یہاں پر ہے نا کہ تم ایک گروہ کو قتل کرتے اور دوسرے کو قیدی بناتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ باقی جو لوگ جو وہاں بچ گئے تھے، جو چلے گئے، وہ ایک تو وہ، اور دوسرے جو جن کو قتل کر دیا وہ مارے گئے، اور جو بچ گئے ان کو قیدی بنا لیا مسلمانوں نے۔ اب یہ انجام اس کا کیوں ہوا؟ یہ انجام اس لیے اس قبیلے کا ہوا کہ اس نے بدعہدی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ توڑا، اور مکمل طریقے سے جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر وہ سارے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا تو پورا ارادہ تھا کہ وہ مکمل جو ہے ان کو اس صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ ان کے قلعوں سے اتار دیا، یعنی بالکل وہ خیبر کا مقام ہے جو، وہاں سے ان کو بالکل خالی کر دیا گیا، اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا۔ تو اس وقت جو ہے فرمایا کہ ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور دوسرے کو تم نے اس وقت جو ہے وہ یاد کرو تم اس وقت کو کہ جب تم ان کو قیدی بناتے تھے۔ جی، تو آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 27 آج کے ہمارے اس لیکچر کی آخری آیت ہے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اسی آیت سے بچوں ہم نے الفاظ لیے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے وَأَوْرَثَكُمْ، کم مینس تم، تمہیں، تمہارے۔ اکارڈنگ ٹو سینٹینس آپ اس کو جو ہے وہ یہ ویری کرتا ہے، اور اس کو جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو بامحاورہ ترجمے میں آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کم کا مطلب اس وقت آپ تمہیں کریں گے، تم کریں گے، یا تمہارے کریں گے، یہ سینٹینس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خیر، اس کا مطلب یہاں یہ ہے، اور وارث بنا دیا تمہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ارضہم، ارض ہم کہتے ہیں نا ارض وطن، ارض وطن ہے، ارض وطن ہے، تو ارض جو ہے یعنی اردو میں اس کو زوات کو پڑھا جائے گا تو ارض وطن یعنی وطن کی زمین۔ تو ارضہم عربک میں کیا ہوگا؟ یعنی
ارضہم ان کی زمین، کن کی؟ ان غداروں کی زمین، ٹھیک ہے، ودیارہم اور ان کے گھروں کا، آگے بڑھتے ہیں، واموالہم اور ان کے مالوں کا، وارضا اور اس زمین کا، لم تطئوہا جہاں تم نے قدم نہیں رکھا تھا. یعنی ظاہر سی بات ہے ادھر تو یہ گئے نہیں تھے نا، تو یہ تو اللہ کے حکم سے پھر ان کو جو ہے وہ وہاں پر واصل جہنم کیا گیا، اور ان غداروں کو جو ہے وہ سزا کے طور پر وہاں پر ان کو بے دخل کیا گیا وہاں سے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بہت بڑی غداری کی تھی. ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے مکمل قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا نا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے. تو آئیے چلتے ہیں بامحاورہ ترجمے کی طرف. آیت نمبر 27، اس کا 27 نمبر آیت کا بامحاورہ ترجمہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھیے گا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے گھروں، ان کے مالوں اور ایسی زمین کا وارث بنا دیا جہاں تم نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے تمہیں وارث بنایا ہے، اللہ نے ان کے گھروں کا تمہیں مالک بنایا ہے، ان کے مالوں کا تمہیں مالک بنایا ہے، کیونکہ ان کی غلطی اور ان کا جو ایک دھوکہ اور غداری اس قدر بڑا ایک انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ اب ان کی کوئی وہاں جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے اس جہاد کے عوض میں پھر جب جہاد کیا تو پھر جو ہے وہ علاقہ فتح ہوا، تو پھر ان کی زمین کا مالک ان کو بنا دیا گیا، ان کے گھروں کا مالک ان کو بنا دیا گیا، ان کے مالوں کا مالک ان کو بنا دیا گیا، اور پھر ایسی زمین کا وارث بھی بنا دیا گیا جہاں مسلمانوں نے کبھی قدم بھی نہیں رکھا تھا. تو آخر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا ہوگا. ہوم ورک ڈائری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آیات کا ترجمہ بچوں آپ نے یاد کرنا ہے کمپلیٹ، اور مشکل الفاظ معنی آپ نے نوٹ بک پر لکھنے ہیں. اور اسلامیات کی بک سے رکوع نمبر 3 کے تمام MCQs آپ نے تیار کرنے ہیں. بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اس لیسن کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو لکھ کر بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. جیسا کہ مشکل الفاظ معنی کے بارے میں نے کہا کہ آپ نے ان کو نوٹ بک پر لکھنا ہے. تو بیٹا آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.